دیکھیں جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں جی، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے. اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295 سی نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو, کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات ہے. مسیح برادری کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کہتے. ہاں آپ نے تو کیسے اخذ کر دیکھیں لیا؟ میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا. اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھائی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں جھوٹا ہے یا نہیں ہے. یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. خطرناک معاملہ ہے تو اور اس لیے سینسٹیو ایٹ دی سیم ٹائم. 295 سی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خود گستاخی کی ہو, کسی اور کو گستاخ قرار دیا ہو تو اس کو گستاخی نہیں کہتے. اس پہ الگ سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان کو جب غیر محفوظ کر دیتے ہیں گستاخ قرار دے کے, تو اس پہ لا کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا. دیکھیے گستاخی یہ صحابہ یعنی کرام میں رضوان اللہ واضح اجمعین. طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں, نعوذ باللہ. معاذ اللہ نقل کفر نباشت دجال مانتے ہیں, تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اور اگر وہ طبقہ کہے کہ ہم تو ایسے کہتے ہی نہیں ہیں, آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے, کہ وہ تو پھر عیسائی جانے انجینئر علی مرزا جانے. اور پھر آپ گلوریفائی بھی کریں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ثبوت پیش